الحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل و کرم سے صبح پر نور کی اس محفل میں آج انشاءاللہ سورۃ روم کی 38 نمبر آیت ہے۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے تذکرے فرما رہے ہیں۔ فاتح ذو القربہ، آیت کریمہ کی ابتدا میں اللہ پاک نے قربتوں کی بات کی۔ تمہارے قرابت دار کون ہے؟ پہلے اس کا فیصلہ کر لو، کیونکہ اللہ جل شانہ تمہاری شفقتوں، تمہاری ترجیحات اور تمہاری چاہتوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ کا انصاف ہے۔ تو خود بھی بکرا ذبح کرتا ہے، تیرا بھائی بھی کرتا ہے، تیری بہن بھی کرتی ہے، تیرا باپ بھی کرتا ہے، تیرا بیٹا بھی کرتا ہے، تو گوشت آپس میں تقسیم کر رہے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح نا۔ جس نے قربانی نہیں کی، کبھی اس کے درد کو بھی چھو لیتا نا، شاید وہ اپنی جان قربان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اپنی ٹیکنالوجی سے اپنے گلچارے اڑاتا رہے۔ قرابت داریاں کس کے ساتھ کرتے ہو؟ قربتوں کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر اس کے حبیب علیہ السلام ہے، پھر اس کا قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ تم تو بھوکے فقیر کا پانی بند کر رہے ہو، اس کی روزی بند کر رہے ہو، اس کو سوسائٹیوں سے نکال رہے ہو، اس کو معاشرے سے نکال رہے ہو، اس کی بچی سے تم نفرت کرتے ہو، نکاح نہیں کرتے ہو، اس لیے اس کے بیٹے کو تم نے نکاح سے انکار کیا کہ وہ تو آپ علیہ السلام پہ بارے بارے ہو رہا۔ یہ ٹیکنالوجی نہیں چلے گی۔ اللہ پاک نے تینوں گروہوں کی بات یہاں کر دی ہے۔ وہ قیدی کدھر جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام کی عزت آبرو میں ظالموں کے قید ہو چکے۔ وہ گھائل کدھر، زخمی کدھر جائیں گے؟ جن کے جگر ٹوٹے ہو چکے ہیں۔ وہ شہید کدھر جائیں گے؟ جو شہید ناموس نبوت ہے۔ مومن کا کافر سے اور منافق سے اور مشرک سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ خوب بات کو سمجھ لو آیت کریمہ کی روشنی۔
خواہ تمہارا باپ ہے یا بیٹا ہے یا بھائی ہے. یہ کہاں کی ٹیکنالوجی ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے قرابت داریوں کا اور قربتوں کا تو کم از کم خیال کر. تمہاری چاہتے ہیں کہ کس مخلوق کی طرف ہے؟ جو آپ علیہ السلام سے نفرت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی تذیق کرتے ہیں، آپ کے نظام حیات کو انہوں نے ٹھکا دیا ہے ظالم. تو ان سے قرابت داریاں رکھے ہوئے. قرابت داری کا حق ادا کیا اس انسان نے جب آپ علیہ السلام نے اس مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم میں سے شادی کر لو. قرابت داری کا حق ادا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جن کو معاشرے نے ٹھکرا دیا تھا، جن کا پانی بند کر دیا تھا، روزی بند کر دی. ان سرداریوں اور مختاریوں سے انہیں کو معاشرے نے محروم کر رکھا تھا. بلوائیوں نے ان پر دروازے بند کر دیے تھے. وہ ناطے مظلوم تھے، کملی والے نے جنہیں اپنی کملی میں چھپایا. کیا وہ بڑے بڑے گورکھ دندے والے سردار نہیں کہتے تھے کہ ہم آپ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں مگر یہ آپ نے کون بٹھائے ہوئے؟ میری قربتوں میں، میری چاہتوں میں میرے آقا علیہ السلام کی منشا ہے. میں کسی رشتے کو نہیں جانتا. 950 سال اللہ کے اعظم و جلیل القدر نبی حضرت نوح علیہ السلام کتنا دکھ سا. اس قوم نے کتنا ظلم کیا آپ پر، بے ہوش کر دیتے مار مار کے. ان سے زیادہ قرابت داری کا کسی نے حق ادا کیا ہے؟ 950 سال دکھ سہتے رہے. جب خدا کے اس نبی اور رسول کی اس نگاہ آفاق نے دیکھ لیا کہ ان کی نسلوں سے بھی کوئی صاحب ایمان نہیں پیدا ہوگا جو رب نے انہیں نگاہ دی تھی، آپ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ نَادَنَا نُوحٌ. آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. قربتوں کی باتیں ڈھونڈ، تجھے اپنے رب کی حیبت اور عظمت کی آشنائی نہیں ہوئی ہے. تو کیا جانے قربتیں کیا چیز ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کہ دکھ کا آنسو نہ گرتا تو آج تیری ساری کی ساری دل کی زمین اور دنیا کی زمین بنجر ہوتی. تو ٹکرا ٹکرا کے راکھ ہو جاتا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھ سے ٹپکا ہوا یہ موتی ہے جو تیرا خود آسرا ہے. اتنی بے غیرتیاں، اتنی بے شرمیاں
نہ صرف اللہ کی عظمت سے منہ موڑا، آپ علیہ السلام کے طرز یاد کو ٹھکرایا، قرآن کو ٹھکرایا، صاحب قرآن سے ناروا سلوک کیا تو نے۔ لقد نادنا نوح فلنعم المجیب، دینا قربتوں کی بات، جس سے قربتیں تھیں وہ خوب سن رہا تھا، وہ خوب دیکھ رہا تھا۔ تو نے اتنا آج اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اس گوگل سے بھی حقیر کر دیا ہے۔ کائنات کا ذرا ذرا آپ علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، ہر ذرے کو آپ علیہ السلام کی تائید بھی حاصل ہے، معیت بھی حاصل ہے۔ تجھے تیرے گوگل کی ٹیکنالوجی سے فرصت نہیں ہے، اس ٹیکنالوجی کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی عظمت کو ناپتا ہے۔ تیرے پیمانوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جو آپ علیہ السلام نے میرے سر پہ شفقت کا تاج رکھا وہ مجھے کافی تھا، مجھے ٹیکنالوجیوں کی کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ نے سارے حجاب اٹھائے، جس نے ایک قدم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف بڑھایا، گل و گلزار ہستی میں ہر پھول کھل گیا اس کے لیے۔ تو اتنا اندھا ہو گیا ہے؟ کیا تجھے اللہ کا دین قرابت میں نظر نہیں آتا؟ آج سب سے زیادہ بھوکا، سب سے زیادہ پیاسا، سب سے زیادہ حقدار، حق ہو تیرا حقدار کون ہے؟ مسافر کون ہے؟ مسکین کون ہے؟ جس کے لیے تو نے اپنے دروازے بند کر کے خون کو چاٹ رہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ پاک کی اس نظام ہستی میں جو اس کے حبیب علیہ السلام کی طرز حیات ہے، وہاں نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ غم ہے۔ تو مخلوق سے ڈرتا ہے اس لیے کہ تو اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اپنے رب سے حیا نہیں کرتا۔ یہ کیا فرمولہ تو نے لگایا ہوا ہے؟ اپنی شہوت کو، اپنے مفاد کو، اپنے تکبر کو سرابیاں دے رہا ہے، اور اپنے رب کے خلاف تو نے جنگ کا استبل بجا رکھا ہے۔ لقد نادنا نوح فلنعم المجیب، کس نے مجھے پکارا؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کس نے مجھے پکارا؟ اس کے پیغمبر نے پکارا، اس نگاہ خیر سے جو نبوت کے دریچوں نے اس کے رب نے عطا کی تھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنْ كَرْبِ الْعَظِيمِ۔ دیکھا قربتیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو اس گہرے دکھ درد سے، نہ صرف اپنے نبی کو، اس کے چاہنے والوں کو بھی
اصحاب کہف کے کتے کو بھی 300 سال حیات دے دی اللہ نے. تو ٹیکنالوجیاں لڑاتا ہے, تجھے شرم نہیں آتا؟ تو اللہ کی عظمت کو ناپتا ہے, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیمانوں سے ناپنا شروع کر دیتا. سوال یہ پیدا, میں نے تو قربانی کیا دی, لاکھوں کا دمبا لے آیا, جس سے تیری قرابت داری ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے. اگر اس واقعہ زدہ فقیر کو دیکھتا, وہ تو سب کچھ لٹا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے گھر میں تو تیری قربانی کا گوشت کبھی نہیں پہنچے گا. یہ قرابت داریاں نہیں ہیں, یہ ظلم کی آندیاں ہیں. ساری کائنات ہولناکیوں کا شکار ہو چکی ہے. وَآتِذِ الْقُرْبَى حَقَّهُ, قرابت دار والوں پہ رحم کر, اللہ تجھ پر رحم کرے گا. کوئی کافر, کوئی منافق, کوئی مشرک تیری قرابت داری میں نہیں آتا. تو کدھر بیٹھ گیا ہے؟ بما كانوا يفقهون, تو بہکا چلا جا رہا ہے. تو حرص و آباد کے نشے میں ہے, تو دولت دنیا عیش و حسرت کے نشے میں ہے. آپ علیہ السلام کی امت پیاسی ہے. جہاں ظلم ہے وہاں اللہ کا دین نہیں ہے, جہاں سلامتیاں ہیں اور عافیت ہے وہ اللہ کا دین یقیناً ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ قرابت دار تیرے ہیں, ان کا خیال کر. ان میں مسکین بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں. جب بات قرابت داریوں کی آتی ہے, جب قربتوں کی بات شروع ہو جاتی ہے, جس کے لیے اللہ یہاں اشارہ فرما رہا ہے, تیری شفقتیں, تیری ترجیحات, تیرے ارادے, منشا ربانی اور منشا نبوت کے ساتھ ساتھ تھی. تو کہاں بٹ گئے؟ جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو قربتوں کا رشتہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے رفیق کار نے ادا کیا, اب علیہ السلام نے پوچھا میرے صدیق کیا لے کر آئے ہو, کیا چھوڑ کے آئے؟ آپ نے فرمایا جو کچھ تھا سب لے آئے ہو. یہ تو عرف عام کی بات ہے. اللہ کا فقیر کہتا ہے وہ سب کچھ لے کے بھی آئے, اپنے دل کے ٹکڑے بھی لے کے آئے, اپنی جان کا ذرا ذرا اپنے جگر کے ٹکڑے کر رہے تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام پر. دیکھا ہے قرابت داری. اگر تم اس آیت کریمہ کو سمجھ لو, جس نے اپنے رب کی قربتوں میں, اس کی اجازتوں میں, اس کی معرفت میں قدم نہ رکھا, نہ اس نے قرابت داروں کو پہچانا, نہ مساکین کو پہچانا, نہ مسافروں کو پہچانا, وہ درندہ ہے. اس نے کائنات میں فساد ڈالا.
ذالک خیر للذین یریدون وجه اللہ. یہ وہ بکھرے بکھرے موتی تھے، وہ نکھرے نکھرے موتی تھی، صبح پر نور کی روانیاں تھی. میرے ان بندوں کو دیکھ، اپنے سینے میں اپنے آقا مولا علیہ السلام کی چاہتوں کے ستارے سجائے ہوئے تھے. خیر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر، بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق. کلنا یا نارو کولی بردو و سلام علی ابراہیم. دیکھا قربتوں کی باتیں. یہ خیر ہے. میرا ٹھکانہ اور بسیرا میری رب کی قربتوں میں ہے. میری طرز حیا کے حسین راستے میرے آقا علیہ السلام کی رفاقتوں میں ہے. یہ جو عطائیں ہے یہ تو قرآن پاک نے ابتدائی آیاتوں میں بتا دی تھی. اپنے رب سے لیتا ہے اور مخلوق خدا کو تقسیم کرتا رہتا ہے. اس کی طرز یاد یہی ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وہ صاحب صلاۃ بھی ہے، وہ صاحب زکوٰۃ بھی ہے، وہ صاحب انفاق بھی ہے. رنگین ہے اس کی داستان کائنات میں. ذالک خیر. یریدون وجہ اللہ، اللہ کی طرف چہرہ. اس کے دل میں تاجداریاں اس کے رب کی ہیں. اس کے قلب کی افق میں ایمان کا چاند طلوع ہو چکا ہے. وہ ساری مخلوق اور کائنات کے لیے ویسے افتخار ہے. ساری مسیحائیوں، ساری سیرابیوں، بہر شو گلشن میں گلو لالا محتر محتر ہے. یہ تیرا کردار تھا. میں نے عرض کی یہ تقدیر امم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا کل سرمایہ یاد، میری کل ٹیکنالوجی میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ازل سے عطا کی ہے. یہ ناز برداریاں ہیں. میں ویسے افتخار ہوں. ذالک خیر. واغفر لنا. اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوا. رب کو کیسے پہچانا؟ احسان کرنے والے نے مجھ پہ احسان کیا، مجھے اللہ کا گھر دکھایا. اگر تجھے وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو کیوں نہیں معاف کرتا؟ عطاؤں کے یہ کھلے سمندر بے قرار ٹانٹے مار رہی ہے، یہ تیری ذاتی جاگیر تو نہیں ہے نا؟ اللہ کے سمندر کی روانیاں
مخلوق خدا کو سیراب ہونے دے، بخیلی نہ کر۔ اللہ کی صفات میں معاف کرنا ہے جس انسان کو ربوبیت کی یہ صفت نصیب ہوئی، وہ اپنی دنیا میں بڑا رنگین ہوا۔ سادہ سی بات ہے اس آیت کریمہ میں اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم المفلحون، آگے فلاح پانے والے، کربل میں آ گئے، کربل بسانے والے، وہ گنبد خضرا کے سائے میں آ گئے اللہ کے مہمان۔ ان کا دیکھنا بھی فلاح، ان کا سننا بھی فلاح، ان کا لیٹنا بھی فلاح، ہنسنا بھی فلاح، رونا بھی فلاح۔ ان کا طرز حیات کا ہر ذرا فلاح میں ڈل گیا، وہ سراپا فلاح ہوئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تبسم فرمایا، کائنات میں اپنی رنگینیوں کی انگڑائی لی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سادہ سی بات تھی، اس میں ٹیکنالوجیوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے حبیب علیہ السلام جو کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے اطاعت میں ڈال جاتا ہوں۔ یہ کتنی سادہ سا اللہ کا دین ہے، کتنا آسان ہے۔ یہ قرآن اللہ پاک نے اہل ایمان پہ کتنا آسان کر دی۔ جب سجدے سے سر اٹھایا، دائیں طرف بھی سلامیاں، السلام علیکم رحمت اللہ، بائیں طرف بھی سلامیاں، سلامتی ہیں، تو سراپا ہے، سلامتی ہے۔ یہ تینوں مدار ہیں، اس میں تیرے قرابت دار بھی ہیں، اللہ کی مخلوق، وہ جو مساکین ہے اور وہ جو مسافر ہے۔ ہر ایک کی اپنی ادا ہے، ہر ایک کا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کا اپنا خوشبو ہے، ہر ایک کی اپنی مسائی ہے۔ یہ اللہ کا گلشن ہے لگایا ہوا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہربان ہوگا عرش زمین پہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خیر اور بلائیاں نصیب فرمانا۔ بار اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ اے اللہ اس قرآن کا نور ہمیں نصیب فرما، اس کی انابت و رجوع نصیب فرما۔ بار اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے لیے شفاعت بنانا، راہ ہدایت بنانا۔ ہمارے بسیروں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس وطن اور دیس اور دھرتی کی حفاظت فرمانا۔ ہمیں کسی تفرقے سے محفوظ رکھنا، ہمیں کسی شر سے محفوظ رکھنا، ہمیں آپس میں وہاں مہر و محبت نصیب فرما۔